لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم بارک علی محمد وعلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به وصل على محمد وآله كما استنقذتنا به من النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
اس تو عجیب واقعہ اس دنیا کوئی نہیں ہویا کہ نبی الامی، ایسا نبی جن نے پوری عمر کتاب نہ سیدھی پٹھی ہاتھ پڑھی، کسی استاد دا شاگرد نہ بنیا، کسی نے انہوں کدی دینی گفتگو کردہ نہ سنیا، مگر اچانک جدو کھڑا ہویا تے ہون او دی محفل دے اندر جدو اسی ویکھنے ہیں دربار لگا، اگر آپ نے تصور چ لیا ہو بے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تے بیٹھے ہیں، یہ بھی نہیں بھی کوئی تخت ہے، اینی عظمت دے باوجود کہ دنیا آپ دے پسینے تے خون بہندی، مگر اپنے لیے کوئی امتیاز نہیں چاہیا۔ آن والا بندہ پوچھتا کہ تہاڈے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وکھری جگہ نہیں، کوئی مسند نہیں، کوئی گدی نہیں، ہاں۔ اور ہون جدو اسی نظر مارتے 1400 سال ایک ایسے آدمی دے سامنے علیہ السلام جڑا پڑھیا ہی نہیں دنیا دا علم، اسی ویکھتے ہیں کسے پاسے فلسفیاں دیاں لائناں لگیاں، رازی اور غزالی اور ابن سینا اور فارابی جیسے سر نیویں کر کے بیٹھے کہ نبی امی ساڈا امام اور پیشہ، ایڈے ایڈے فلسفی او دے قدماں دی خاک نو اپنے سر دا تاج سمجھی بیٹھے۔ ادھر فقہا دی جماعت بیٹھی، ابو حنیفہ تے شافعی تے مالک، بڑے بڑے قانون ساز، ہاں، جنہاں دے فتویاں تے حکومتاں چلیاں، انہاں سر نوایاں دے توبہ توبہ توبہ، ساڈا علم کی ہے تے اللہ دے رسول دے علم تے کچرا بھی، یہ تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ کسے پاسے اسی محدثاں نو وینے ہاں بے وہ بستی بستی گھومن رہا، انہاں تے ایک بات اس گل تے لگی ہے بے نبی علیہ السلام دے لفظاں دی حفاظت کرنی، حضور دے منہ اصل بول کی نکلیا سی انہوں لبدے پھر دے، تیری روایت یار تیرے لفظ کچھ بدل گیا، اینوں ٹھیک ہو یاد ہے جڑے اللہ دے رسول۔ ایک گروہ ایسے کم تے لگا اور وہ بھی کوئی تھوڑا جہا نہیں، ہزاراں دی تعداد، اور دوجے پاسے جڑے درایت الحدیث تے لگے یہ ہن لفظ تے لب گئے، انہاں دی تشریح، انہاں دا معنی انہاں چوں نکلدا کی ہے، ایک ایک حدیث تو 100 نقطہ، ہزار نقطہ، رجے بھی آندے یار گل مکی کوئی نہیں۔ ادوں وڈا عجیب کام بھی کوئی ہونا کہ ایک نبی امی پڑھیا ہی نہیں، وہ دے علم دے سامنے انہیں دنیا دے علامے تے فہامے تے دانشور سر خم کر کے بیٹھے، آندے توبہ توبہ توبہ، اساں دم کی مارنا اس دربار دے اندر، اللہ دے رسول دے سامنے ساڈی کوئی حیثیت۔ اے وہ وڈا دنیا دا معجزہ جنوں قرآن پاک نے تا کیا نبی امی کہ ہور تسی یار نشان کی لب دے جے اللہ دے رسول اور نبی ہون دا۔ ایک آدمی کتاب نو ہاتھ نہیں لایا، تہاڈے جمیا پڑھیا، دسو کسے استاد کو گیا کوئی کتاب دے ہاتھ کدی دیکھی، کوئی حرف لکھنا جاندا؟ 40 سال گزر گئے نے کوئی حرف دین دا نہیں بولیا، ہوں اچانک چشمہ چو کتوں پھٹا، اگر رب کی طرف علم نہیں ملا کون دسن ہو رہا ہے؟ اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے بھی قربان جائیے، آپ نے ہمیں پھڑا نہیں ماریاں، نہیں مینوں یہ لدونی علم حاصل ہے تے میں آپ ہی پیدائشی ولی ہاں، اے جی کوئی گپ نہیں ماری، صاف آکھیا کہ جداں تسی نہیں جانتے ما کنت تعلم ولا قومک من قبل ھذا، پائی نہ تانوں پتا سی نہ مینوں پتا سی، یہ تے رب دا انعام ہے کہ فرشتہ میرے کو ہونا شروع ہویا، اللہ دا علم ہے جڑا میں تانوں صاف سیدھا دستا، ورنہ جھوٹا آدمی آندا میرا ہی کمال ہے، مینوں کریڈٹ جاندا کہ میں ایڈا ذہین ہے، نہ فرمایا نہیں وین کنت من قبل لمن الغافلین، اللہ دے پیغمبر وحی دے ذریعے سی تینوں دس رہے، ورنہ تم ہی نہ تو بے خبر۔ یعنی حیرانی دی بات ہے اگر آدمی اپنی آنکھاں میٹ کے سوچے بھی مشرق تو مغرب اینیاں زباناں اینے علم ہے اور انہوں نے بڑے بڑے ماہرین ہیں، مگر وہ سارے اس گل اپنے لیے فخر سمجھ لیا کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ادنا غلام، اس گل تے فخر ہے ہمیں کہ یار ساڈی اور کچھ حیثیت نہیں، اسی اس سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے ادنا خادم۔ اور یہ شاعر دا شعر جڑا میں مبالغے سے محمود نہیں کرتا، بالکل سچ بولیا انہیں، دنیا لکھ دی آئی ہے تو لکھ دی جانا، تھک جانا لوگوں نے، حضور دے کمارات بیان نہیں ہونا، آپ نے دنیا دے ہر شعبے جڑی اصلاح کیتی، یقین جانو جڑی موجودہ عیسائیت جڑا ہندوازم یہودی ہے وہ نہیں جڑے حضور دے ہون تو پہلا سے، انہاں بدل لے اپنے دین، رسول اللہ دی تلوار دے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے، وہ تلوار جڑی تھی نا دوسری وہ نہیں، علم دی جڑی آپ دی تلوار سے وہ سامنے ہار من گیا، انہوں اپنے مذہب نویں شکل چلنا پہ بھائی یار ادو دیا گلان جڑیاں سی نا کہ مریم خدا دی بیوی عیسیٰ دا پتہ وہ نہیں ہن چلنیاں، نواں ان تے لیبل لا کے ہن بالکل قرآن دے مطابق ٹال کے اس دین نو پیش کرے، منے نہیں بھی دین اے سچا دے چاوڑی اپنے دین اداں دے بدل لے۔ ہندو مذہب اگر کوئی آریہ دھرم پڑھے سناتن دھرمیاں جڑے پرانے بت پرستی صاف نظر آؤ وہ دین ہی وکھرا، مگر آریاں نے ویکھ کے وہ دین ہر مسلمانوں دے سامنے کھڑے ہون جوگا ہے گا، نواں ایک دین بنایا آریہ سماج نے جہدے خدا ایک
بتاں دی پوجا غلط، ساریاں گلاں جڑیاں دنیا دے سب تو بڑے محسن نے سید کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دسیاں من لیاں، مگر کمبختاں نے احسان نہ منیا، بے ساری مہربانی حضور دی۔ تو شاعر کی آخدا کمال کر دیتی انہیں، کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیس، کتاب فضل ترا آب بحر کافی نیس، کہ تر کنم سر انگشتو صفا بکمار، آندہ اللہ دے رسول تیری شان دی جڑی کتاب نا او جڑی سمندر دا پانی بھی کافی نہیں، اور سمندر دا پانی تھی چلو ادنا لکھ لو، آندہ نہیں لکھنا نہیں، صرف اپنی انگلی دا سرا ڈوب ڈوب کے نا اس سمندر میں ورکے تیری شان دی کتاب دے تھل دا جاواں تے پھر بھی وہ پانی جڑا نا وہ بھی کافی نہیں، ورکے تھلن نہیں، لکھنا تے کچھ آ رہا بے ادنا میں لکھاں سمندر نا نہیں، کتاب فضل تراب بہر کافی نیس، کہ تر کنم سر انگشتو صفا بشمار، صرف ورکے ہی تھلی جاواں نا اس پانی نوں انگل ڈالا کے تازوی سمندر دا پانی کافی نہیں، تیرے کمال کو مک دے۔ ہر میدان قانون سازی کی لے لو، حکومت کرن کی لے لو، دنیا دی صلاح کرن چ لے لو، مظلوماں دے حقوق ادا کرن چ لے لو، ہر طبقہ جڑا پسیا جتنا ظلم ہو رہا اللہ دے رسول دے دامن جنوں پناہ ملی، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اتنے پیار دا ہاتھ رکھیا، اور ساڈے اپنے ضلع ہوشیارپور مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ عالم پوری ہوئے تو قرآن مجید دی تفسیر سورہ یوسف دی لکھی احسن القصص پنجابی جی مل جانی، تو فرماؤں دے اللہ دے رسول نے کی کیتا، رسول کریم علیہ السلام نے ایک کیتا کہ جڑے لوگ گمراہی دے اندر غرق ہوئے سی، ڈبے سی، انہوں نے آ کے بالکل کنارے لایا، رستے تے لے آندا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ایسی ہدایت دیتی، قرائے جڑے لوگ چلتے سی انہاں ساروں واگاں وال مقصود چلائیاں تے توڑ موڑ پورا ہوں گے، سب دنیا غلط رستیاں تے چل رہی تھی، جوانیاں غلط لوگ استعمال کر رہے سی، زنا کرنے لوگاں دے مال لٹنے، اینوں بہادری سمجھتے جڑے عالم سی وہ لوگاں تے اپنی حکومت کرن اینوں علم نو ورت رہے سی کہ پنڈت اور مولوی لوگاں نو اپنا غلام بناؤ تے انہاں دے مال لٹو، حکمران جڑے سی انہوں نے اپنے قوت اور شوق تے اس گلی رکھی سی جڑا علاقہ چنگا ہوئے کھولو، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے آ کے کام انہاں چو کوئی بند نہ کیتا، نہ بازار بند کیتے، نہ دکاناں روکیاں، نہ حکومتاں ختم کیتیاں، کوئی رہبانیت اور درویشی نہیں سکھائی، صرف جڑیاں واگاں سی غلط رستیاں تے سارا دا رخ موڑتا، واگاں وال مقصود چلائیاں کہ اصل منزلہ ادھر آؤ، اللہ دی رضا واسطے قوتاں خرچ کرو، جوانی ملی ہے تے ظلم کرن دی بجائے دے ذریعے مظلوماں دی حمایت کرو، بجائے دے کسی غریب نو دکھ دیو، کسی غریب دا پہاڑ سر سے چکرو، اور یہ بھی حدیث پاک صاحب نے فرمایا یہ بھی صدقے چاہندا بے ایک آدمی اپنی پنڈ نہیں چک سکتا، تسی اس غریب دی پنڈ اٹھا لو، ایک آدمی سواری چ نہیں چڑھ سکتا، تسی انہوں سہارا دے کے سواری چڑھا دو، فرمایا جوانوں بجائے عیاشیاں اور بدماشیاں دے اپنیاں قوتاں ادھر صرف کرو، حکمرانوں نے کیا بجائے دے لوگوں کو خراج لاؤ تے دگان لے کے انہاں دے خون چوسو، الٹائے ہو کہ بستی بستی پھرو، پیس اٹھاؤ، ایک غریب کا پتہ کرو کہ غریب کے سال دے اندر، اور وہ نمونے دنیا نے بہت تھوڑے عرصہ بعد ہی دیکھ لے کہ جڑے رسول اللہ دے قدمہ حاضر ہوئے وہ کہو جائے حکمران لوگوں نے دیکھے، ایسے ایسے عام مسلمانوں کے میری کردند در شہنشاہی فقیری کردہ، جنہوں نے آنے امیر المومنین سے حاکم تھی، حاکم کدے سی یہ تو تہمت ہے انہوں نے حکومت کے اندر فقیری کر رہے، درویش خلق خدا آرام نہ سوندی سی اور رات نو پھر دی سی، آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا واقعہ تواڈے سامنے ہم جسے شام دا سفر کیتا تے ساتھیاں تو ہٹ کے ادھر رستے تو علیحدہ چلے گیا، اتنے ایک بدوی عورت دا خیمہ سی، انہوں جا کے پوچھ دیا اماں سنا جڑا وقت دا حاکم ہے عمر وہ بارے تیری کی رائے ہے، انہوں کی پتہ بھی عمر ہی ہے، انہیں آخیا ہاں قیامت دا دن ہویا پھر عمر نہ نبڑوں گی، عمر دا دامن ہوگا تو میرا ہاتھ ہوگا پھر پتہ لگوں گا عمر نو کہ حکومت کیویں کری گی، کم گئے، فرمایا اماں کیوں، کیا انہیں میری کوئی خبر نہیں دی، جس حال میں دن گزار رہی ہوں میرا پتہ نہیں لیا، آپ نے فرمایا عمر مدینے ہے، انہوں کی پتا تو کتنے رہنی، تینوں خبر دینی چاہیے تھی، کہنے لگی اگر وہ ساری خبر نہیں لے سکتا تو انہوں حکومت کرنے کا حق ہی نہیں دیتا، سانوں دسن دی لوڑ نہیں سی کر سکتا نہ کرتا، آپ نے واپس آ کے آخیا سلمان فارسی ایس مائی نے مینو اج خلافت در ملوکی کا فرق سنا کہ بادشاہ یہ محلہ جاؤ لوگوں کو سجدے کرو تے یاشیاں کرو، خلافت ہے ساری دنیا کی خدمت کرو،
پھر مائیاں کو چٹکا کھاؤ کہ عمر کی بنوں گا جب میں قیامت دن تیرا دامن پھڑوں. یہ کہڑا فیض ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واگاں ول مقصود چلائیاں تے موڑ پورا ہو. غرض رستیاں دنیا دوڑ رہی سی. دولت منداں دی دولت کی سی؟ جس کو زیادہ پیسے آ گئے شراب پیو زنا کرو عورتاں جڑیاں زیادہ محلاں چ رکھو. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں یہ دولت خدا دی امانت ہے. اللہ چاہتا دوجیاں نوں تیرے برابر یا تیرے تو چنگے بنا سکتا سی. اگر یہ زیادہ ملی ہے تو تینوں ایک چانس ملیا. اللہ نے ایک میدان دیتا تینوں اگے نکلن دا. تو یہ ہوئی مال جڑا غریباں تے لٹا کے کل نوں کچھ کھٹ لا. ایسی تجارت کر بجائے سود کماؤن دے تے بینکاں جمع کراؤن دے غریباں نوں. یہ ضائع نہیں جا رہا. یہ اس بینک جا رہا ہے جتھے نہ ڈاکے پینے تے نہ وہ کہنے تارے توڑنے. یہ ہمیشہ لیے محفوظ ہو گیا. تے نوبت اتھوں تک پہنچی. اللہ دے رسول علیہ السلام دے منن والے جدوں مسکین آਉਂدا انہاں دے مرحبا لے یار تو وہ بندہ ہے جڑا میرے سرمایہ نوں میرے تو پہلا جنت پہنچا. میں تو دیکھ نہیں کدوں پہنچنا. تو اگوں ہی میری رقم اتنے پہنچا رہا. تو مبارکباد دا اس تے کیا احسان تے تو کر رہا. یعنی اللہ دے رسول دے بدلن پاروں کام وہی جاری رہے مگر رستہ بدل گیا. جب دوسرے پاسے نوں دنیا دوڑ لگا رہی سی واگاں ول مقصود چلائیاں تے موڑ کھرا ہوں. موڑ دیتا غلط رستیاں تو صحیح راہ ول لین دا کدھر آ جاؤ. واہ سید ثقلین محمد تر گئے عالم دو. حضور پاک دی شان دا واہ اللہ دے رسول قربان دئیے سید ثقلین تر گئے عالم دو. ابھی دنیا چگلی دنیا بھی لوگوں کی سمر گئی کھٹ گئے. اتنے بھی بانصیب ہوئے انہوں دے نام رحمت اللہ لگ گیا. اور اگلی دنیا دے اندر بھی جنت دے مالک بنے اور خدا دے فرشتے انہوں دے منتظر کھڑے ہو گئے. باغاں ول مقصود چلائیاں تے موڑ کراں ہوئے. واہ سید ثقلین محمد تر گئے عالم دو. اے وہ شاید جس تو میں اپنے خطبے شروع تھی حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ دے درود دا ایک ٹکڑا پڑھے. امام نے فرمایا درود شریف پڑھنے کوئی پابندی نہیں. یہ عقیدت دے نظرانے پھولیا چڑھاؤنا ہے جتنا کوئی پڑھے پڑھے. محبت ہونی چاہیے. فرمایا اللہم صلی علی محمد وآلہ کما ہدیتنا بے. اے اللہ رسول اور آپ دی آل سے بے شمار رحمتہ نازل فرما کیونکہ آپ دے پاروں ہی سانو ہدایت نصیب ہوئی ورنہ اسی اندھیریات ہوندے. اللہم صلی علی محمد وآلہ کما استنقذتنا بہ من النار. کر دے می رحمتاں دا اپنے پیغمبر تے کیونکہ آپ دی برکت نے اسی دوزخ تو بچے. نہیں تو کسی کھڈ ڈگنا سی دوزخ دے. یہ رسول اللہ دی مہربانی ہوئی تے اللہ دے رسول آئے تے آپ نے پھڑ لیا اور لوگوں نے سیدھے رستے دے لے آندا بیا نجات دی راہ کھاواں. یہ سہج چلا فرماؤندا کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. دنیا نیریاں ٹھوکراں کھاندی کوئی شرک دا نیرا کوئی کفر دا کوئی بدماشی دا کوئی لالچ دا کوئی حسد دا. انہاں سارے تو جان چھڑا کے روشنی ایسی روشنی لین دا کہ بالکل لوگوں نے ویکھیا اللہ دے رسول علیہ السلام تے بہت عظیم ہے. حضور دی کی گل جدو اسی کہ ولی دی کریے امام دی کریے صحابی دی وہی ڈر انڈائریکٹ رسول اللہ دی گل ہوندی. صرف ایویں درمیان چ نہ ہو رہا وڑتا ورنہ خود حضور دی گل. انہوں نے جو ملیا حضور دے صدقے ملیا. کتوں انہوں نے ولی ہونا سی تے عالم ہونا سی. اس تو رسول اللہ دا اپنا ذکر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم یا امت دے کسے نیک بندے دا ہوئے. یہ ساری گل قیامت تک صرف پردہ ہی ہے. ویسی کہ ہور دی گل وچ کہہ دینے ہور ہار کوئی نہیں اتنے. نہ ابو بکر نہ عمر کی سی بکریاں چراؤندے سی نا. اج ساڈے سر دے تاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے خادم ہو جان پر. مدینہ ویکھدا رہا پہ لوگ ستے ہوندے تہجد دے وقت. یار کون بندہ کہ کتے چینی پئی ہوندی گھراں کتے آٹا پیا ہوندا کتے کوئی سامان اور کسے نوں یہ راز نہیں پتہ لگا. کوئی نہیں جان سکیا بھی کون آدمی جڑا سارے ستیاں رکھ دیندا. مگر جدو ایک بندے دی موت ہو گئی سلسلہ گیا رک. لوگوں نے آخیا یار ہن وہ نہیں کم ہوندا. مدینہ شریف کون فوت ہوا؟ اخیر لوگوں نے آخیا یار امام حسین کا بیٹا زین العابدین فوت ہو گیا. علی زین العابدین فوت ہو گیا. انہوں نے آخیا باقی گل ٹھیک ہے یہ رسول اللہ کا بچہ ہی یہ کام کرتا. دنیا ستی ہوں سی. یعنی دولت وہی ہے جڑی شراب پین تے زنا تے ڈانس تے بدماشیاں تے ضائع ہوں سی. وہ رخ ہے مر گیا. لوگوں نے آخیا یہ نکمے کما چو کی کر لینا. یہ لعنت ہے. بیماریاں وکھ لگدیاں دنیا ساری پھڑی ہوں. یہ سارے علاج انہوں نے کر رہے تو بڑی ترقی. جہاں مرضاں ہونا کسے ساڈے وڈے سنیاں پکڑ لیا رب نے کہ جنیاں بدماشیاں کرو گے انہیں ایڈس مبتلا ہو گے انہیں عاشق سزاق ہون گے. تو ایڈی بری طرح میں اس دنیا سلا دوں گا دوزخ سے وگری کر. مگر وہ لوگ دنیا کی سوکھر چین نہ رہے. جو ٹھنڈ انہوں نے پئی کسی نہیں. وہ غریبیاں بھی رہے
نہ کوئی ڈپریشن دا شکار ہویا، نہ کسی نے کوئی غم ہویا، وہ سارے نے اپنی مراد خدا دی مراد دے تابع کرتی، جو اللہ کر رہا، جڑا جہان دا رب ہے، جدو وہی مرضی ہے تے اسی اس تے ناراض ہون کا رضا بالقضاء سکھاتا، پر تسی بجائے چاہن دے بھی میں چاہنا، یہ کہو ہاں جو میرا مالک چاہتا میں وہ چاہنا، راضی ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے پھر سیرت دی کتاباں پڑھو بے امام زین العابدین نے جدو کپڑے اتارے اور انہوں پھٹے دنواؤن لی پایا، ویکھیا کیا کمر جڑی سی مشکاں دے اور بوریاں ٹھاؤن دے نشان، پھر دنیا نو پتہ لگا کہ یار نبی تے نبی سی، نبی دی اولاد دا رسول اللہ دی اولاد دا حال سی، جو غریباں دی خبر لیں گی۔ یہ رسول کریم علیہ السلام دا کام ہے، جس پاروں فرمایا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے گم گیا نو راہ وکھائے، بھول گئے، کوئی ادھر اجاڑاں دھکے کھاندا پھردا سی، کوئی کدھرے پھردا، کوئی دنیا دار بنیا سی، کوئی جھوٹے مذہباں پھسیا سی۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے گم گیا نو راہ وکھائے، اور پلے جڑے پھردے پٹکے گمراہ سیدھا راہ وکھاتا، پل گیا نو راہ وکھائے تے روک کٹے بیماراں، جے بیمار سی بیماریاں یہ سی جس کو وجود کی۔ ہن ساری دنیا میرے تو زیادہ تسی زیادہ اخبار پڑھو، ٹیلی ویژن دیکھو، کوئی ہن جنیاں اکھاں کھلیاں بندہ کافر نہیں، بے جو دنیا جن فسق و فجور تے بدماشی دا راج ہے زمانہ کدی نہیں آیا، جو زمین بنی ہے ایداں دا لطف پڑا کدی نہیں آیا، بے کڑیاں منڈے سارے ایک ایک وقت ایک ایک لڑکیاں 10 12 12 مل کے زنا کرن، اور پھر بھی کہن بھی ہور بھی کسی نے کرنا تو کر لو، ایداں دی قیامت کدی نہیں آئی۔ بڑے بڑے حرامی ہوئے سی، کوئی وقت نہیں آیا، یہ جنی آنگنا ترقی ہوئی چلم پھیلیا، کوئی نہیں، بدماشی بدماشی پھیل کھڑیاں بازاراں دے اندر لڑکیاں بن سنور کے سودے ہوئے، گڈیاں ہوندیاں لے جاندے نال ماواں رات کٹیاں، اور ماواں ادھر کھاندیاں حلوے، ادھر تینا زنا ہو رہا ہوندا کمائی، اے دنیا ترقی۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام نے آ کے اسی طرح دنیا اندھیرے گم سی، مگر گم گیا نو راہ وکھائے، پھڑ کے سدھے راہ دین پاتے، رہبر کامل نے آخیا چھڈو کیوں عمرہ ضائع کر دے جے، موت دا کہڑا پتا کہڑے ویلے آ جائے، کام وہ کرو، وہ کام کر کے عمر خوشی سے کٹے تیری، وہ کام کر کے یاد تجھے سب کیا کریں، جس جا پہ تیرا ذکر ہو ذکر خیر ہی، اور نام تیرا لیں تو ادب سے لیا کرے، صرف کانٹا بدلیا کم ہوئی رہے۔ بہت تجارت مسلمانوں نے کی، زراعت نو ترقی دیتی، ہیڈ بنائے، اے ساری بدقسمتی ہے کہ سارے جڑے کوئی 4 ارب پڑھ گئے نا نامراد سکولاں کالجاں جو احساس کنٹری مبتلا ہو گئے، بھائی ترقی نے یورپ نے کی، انہوں نے آ بنایا، مسلمان کی کرتے رہے، مسلمان بہت کرتے رہے، مسلمانوں نے جڑے شہر آباد کیتے، جس طرح بازاراں دی صفائیاں ہوئیاں، جس طرح فوارے تھے، جس طرح گٹرنگ دا انتظام سی، وہ اسپانیاں اور غرناطہ، تسی پڑھو تو پتا لگے نا، اور ایک کتاب بھی اگر تسی انہاں دناں مطالعہ کر لو تو انہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت دا اندازہ ہو جائے کہ رسول اللہ نے اپنی امت نو یار کس رنگ تے رنگ دیتا، اور عربی زبان دے اندر انہاں بیوقوفاں دی مروبیت ختم کر لی۔ بھئی تسی مروب ہوئے جی کہ ٹیلی ویژن نکلایا، ہو گیا انہوں نے کیتا، اور انہاں کچھ نہیں کیتا، انہاں صرف دنیا نو برباد کیتا، ایٹم بم بنایا کہ اگر انسان اگے تلوار نہ 1 2 بندے مار سکتا سی، ایک دم چ لکھاں مار سکتے، صرف درندگی پھیلائی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جنہوں نے امن دیتا ہے، سکھ دیتا، کتاب کی ہے سید ابو الحسنین ندوی رحمۃ اللہ علیہ، عالم اسلام دا عظیم سرمایہ، یہ جہ بندے روز نہیں جانتے، پوری دنیا کی لیکچر دیں، فرمایا ماذا خاسر العالم بانحطاط المسلمین، عربی کہ مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ پڑھن دے قابل کتاب ہے کہ جدو مسلمان ڈرائیونگ سیٹ تے بیٹھے سی، حکومتاں کرتے سی، تاجر سی، عالم سی، ادوں دنیا نو کنیاں برکتاں ملیاں، صرف مسلمانوں نہیں کافراں نو بھی جڑے انہاں دے ملکاں وچ وسدے سی، جدن تے اتوں لے گئے اور یورپ نے باغ ڈور سنبھال لی۔ آؤ انہاں دیاں کتاباں دے ذریعے ویکھو کہ دنیا نو کوئی سکھ ملیا، دنیا نو بے چینی ملی ہے، دنیا دی جنگاں لگیاں، اور پردہ رکھن لی مسلمانوں بدنام کر لی، اگے کرتا بھی مسلمان جنگ جو آپ پیچھے لوگ جائے، ایک ایک دن سے جنہیں انہوں نے مارے مسلمانوں دے نبی نے ساری زندگی جی نہیں ماری، 11 1200 بندہ سارا جنگاں شہید ہویا، ورنہ کوئی بندے نہیں مارے گئے، یہ ایک بم مار دے آبادیاں تباہ کر رہے، مگر اپنے جرم چھپاؤن لی اے وہ کتاب مسلمانوں کے عروج و زوال کا انسانی تہذیب پر اثر، اردو چ لے کے خدا دے بندے پڑھو، یہ رسول اللہ دی سیرت ہی ہے کہ حضور علیہ السلام دی تعلیم نے دنیا میں کیویں بدلے۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی تعلیم نہ بجائے دے کہ وہی عرب جڑے زنا کرنوں فخر سمجھ،
وہ 7 جڑے ملک آج بھی اسی پڑھانے صرف ادب دی خاطر پہ پتہ لگے عرباں دا سٹائل کی سی، ورنہ بدماشی نہ پڑھے۔ رات دے وقت کس طرح میں ایک دوشیزہ نو لے گیا اور ریتاں دے ٹڈاں تے کس طرح اودے نال بدکاری کی جدوں کوئی بچہ دودھ بھی چونگ لیا سی ایک پاسے، یعنی ایسیاں گلاں بکواس کر کے مجنیاں سناؤندے اور کوئی حیا نہیں سمجھے، لوگ کمال سمجھے یار انہیں فلانے کر دی لڑکی نہ کیتا، مگر اللہ دے رسول علیہ السلام نے ایسی تعلیم دیتی آ کے ایسا لوگوں نے سکھایا کہ دنیا بدل گئی۔ ایک نوجوان آیا جوانی دے دن کچھ خرابی طبیعت مجلس پڑھی جو نے آ کے کہتا اللہ دے رسول علیہ السلام مینوں زنا دی اجازت دیو، بھول گیا نو راہ وکھائے تے روگ کٹے بیمار سی نہ بیچارہ، لکایا نہیں کچھ بھی، صاف آ کے حضور کہتا میں تو اس بیماری میں مبتلا، شاید نے تنگ کیتا، کسے جتی چک لی کہ ڈنڈا چک لیا، مارن لگے دنیا، آپ نے آخیا ہر دو کوئی کچھ نہ انمات کول بلا لیا، آخیا بیٹا مینوں دے کوئی آدمی آکھے وہ نام لے کے کیا جے تیری ماں نہ میں زنا کرنا چاہنا میرے کو اجازت منگے میں دے دیا، تو ناراض سے نہیں؟ کچھ غیرت بیدار ہوئی، بہن دا کیا 2-4 رشتے گنے انہیں اگ لگ گئی، انہیں کہا توبہ توبہ حضور میں وہ سر نہ اڑا دیا، فرمایا پتر جنا نہ تو جنا دی اجازت منگنا وہ بھی کہہ دی بہن کہہ دی ماں، یہ عقلی جواب دیتا۔ مڑ کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے سر تو لے کے انجا ہاتھ پھیریا تو فرمایا اے اللہ انہوں پاک کر دے دی شرمگاہ نو افی بنا دے۔ تو صحابہ فرماؤں دے رب دی قسم اسی اس نوجوان نو پوری زندگی نہیں ویکھیا کہ انہیں اپنے انگوٹھے تو سر چکیا ہو گیا اور بس انگوٹھا ویکھدا رہندا۔ اس سے فرمایا اللہ دا رسول کیوں آیا؟ دنیا روگی ہو چکی تھی، بالکل کوڑ ہو گیا سی اس انسانیت نو، سب بگڑ گیا سی، حکمران بگڑے، عالم بگڑے، سرمایہ دار بگڑے، کسے پاسے کوئی خیر نہیں سی۔ اسے اللہ دے رسول علیہ السلام نے آ کے بھول گیا نو راہ وکھائے تے روگ کٹے بیماراں، آ کے انہاں دے بیمار جڑے سی روگ انہاں نو گوایا، اور جڑے بالکل غلط رستیاں دے چلدے پے جی سیدھے راہ پا ایسی ہدایت گئی دتی، ڈب دیاں جاندیاں بیر کرم تھیں بیڑیاں بننے لائیاں، جڑے بیڑے ڈبدے جاندے سی نا بیڑیاں ڈب رہیاں سی انساناں دیاں، ڈب دیاں جاندیاں کڈ کرم تھیں بیڑیاں بننے لائیاں۔ اللہ دے رسول کیا آواز دیتی کہ جڑا جڑا کوئی دکھی آ میرے کو آ میں تھوڑی بیماریاں دا علاج کراں۔ بڑے بڑے مجرم جرم جڑا ہے جی ٹھیک ہے وقتی لذت ہے مگر بے چینی بڑی ہے، جڑے بدماشیاں کرتے انہوں نے پہلا سکون کوئی نہیں، بالکل ڈپریشن دا شکار، ہر وے غم پرے کی ہے ایویں وقتی لذت ہے، سکون نہیں مل سکتا، سکون تے اللہ دی یاد ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام کو کدی کو بڑھا آیا انہیں آخیا اللہ دے پیغمبر کوئی گناہ دنیا دے نہیں ایسا رہا جڑا میں نہیں کیتا، بڑھا ہو چکا، مگر حضور دی آواز نے انہوں نے لرزاں کرتا کمب گیا، مرن تو بعد ہن کی بنوں گا؟ کہنے لگا رسول اللہ میرے لیے معافی ہے، فرمایا تو شہادت دیتی ہے اس گل دی کہ اللہ ایک ہے اور میں دا رسول ہے؟ انہیں کلمہ پڑھیا کہ ہاں اللہ دے رسول میں من گیا، بڑھاپے جو رب نے مینوں ہدایت دیتی ہے، تو حضور نے فرمایا جا سارے گناہ تیرے رب نے کٹ کے انہوں نے تاں نیکیاں لکھ دیاں۔ اللہ اکبر دا نعرہ ماردا تر پیر کہنے لگا اور مینوں خدا نے بخش دیتا۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے ڈب دیاں بیڑیاں جڑیاں سی کڈ کرم تھیں بیڑیاں بننے لائیاں سیدھے راہ تے رہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ہے، یہ شروع تے امام نے لکھا 4 جلداں حضور دی سیرت، رسول کریم صرف اس تو نہیں بے دن منا لو تو کوئی جشن کر لو، یہ بھی محبت دے مظاہرہ، مگر یہ گل اتنے مک جاندی نا تے کام سارا جڑا خراب ہو جاتا، سال بعد چیتا آیا تھوڑا جا کھیر خیر کھا لی، انج نہیں گل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہچان، حضور دے ہر طریقے دا پتہ، یہ معرفت کہ اصول کی سی کس طرح زندگی گزاری، اتنے وہاں فرماؤں دے 15 صفحے تے فرماؤں دے ومن ہاہنا تعلم استرار لباس فوق کل ضرور الى معرفت رسول وما دا بی و تصدیقی، کہ جو کچھ میں تھوڑا جا پیچھے دی باتیں بیان کیتا آندے دے تک تینوں بالکل یقیناً پتہ لگ گیا ہوگا کہ اللہ دے رسول نوں پہچاننا اور جو کچھ وہ لے کے آیا وہ تصدیقی فی ما اخبر بھی، اور جو کچھ اطلاع انہیں دسیاں انہوں سچا مننا، و طاعتی فی ما امرا، اور جنہ چیزوں دا حکم دیتا انہوں دی اطاعت کرنی، یعنی اے صدر جی دیکھو سارے کم گن رہا ہے کہ جو کیا ہے انہوں سچ جاننا، اے ایمان، اور جڑیاں چیزاں دا حکم دیتا ہے انہوں دی اطاعت کرنی۔ فَإِنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَى السَّعَادَةِ وَالْفَلَاحِ لَا فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا عَلَىٰ يَدِ الرُّسُلِ، آندہ نہ اس دنیا دے اندر نہ اگلی دنیا دے اندر نہ کامیابی ہے
نہ نیک بختی اور خوش نصیبی نصیب ہونی جے سوائے اللہ دے رسولوں دے ہاتھ. یہ رسول کوئی چھوٹی جی شاید دنیا تے نہیں آئے جے چاہتے جے نا کہ اتنے بھی خوشحالی دی زندگی گزارو اگے بھی کامیاب تے سوائے اللہ دے رسولوں دے ہاتھوں نہیں ملنی. لا سبیل کوئی رستہ ہی ہے نہیں. جن مرضی عظمت مالو جنیاں مرضی حکومتاں بدلی جاؤ فلاں پارٹی چلی گئی فلاں یہ سارا ٹھگاں دا ایک ٹولا بدماش رہے رشتے دار آپ ہی ہے. کدی آ جا کدی دوجے نو اگے کر دیندا کھ نہیں بننا. ایویں شراب دے پیچھے اسی ریت چمکدی نو ویکھ کے نا پانی ہے بجے پھر کھ نہیں جے رب دی کرنا لبنا مڑو پیچھا بالکل اللہ دے رسول دا دامن پکڑو ادھر نو آ جاؤ. فرمایا ولا سبیل الی معرفت الطیب والخبیث الی التفصیل الا من جہت. تے جے تسی پاک ناپاک پہچاننا چاہتے ہیں کیڑی گل صحیح ہے کیڑی غلط ہے کیڑی ناپاک یہ بھی نہیں کوئی رستہ سوائے اللہ دے رسولوں دی تفصیل دے. انہاں جڑی تشریح کیتی ہے ادوں بغیر کوئی نہیں. دنیا دی تشریح دا ویکھ لو پڑھے لکھے ایسیاں نے بہت پڑھ گیا. اس جرم نو حرامیاں نے پارلیمنٹ منظور کرتا برطانیہ جرمنی کہ مرد مرد نہ جو مرضی کرے کوئی جرم نہیں کوئی عیب نہیں. نکاح گرجیاں ہون لگ پے بندے بندے توبہ اے ترقی ہے. جہالت دی حد جانوراں تو لنگ ہے کتے اور آندے آزادی ہے انسان جڑا آزاد ہو رہا آزادی کی ڈنگر بنتا جا رہا انسان ہی رہا جانوراں تو بدتر. آندا پاک ناپاک لبنا ہی نا یہ تفصیل بھی سوائے اللہ دے رسولوں تو نہیں لبنی. انہاں آئین کھڑا کھوٹا سمجھاتا ولا ینارض اللہ البتۃ الا علی ایدیہم. جے تیری نیت ہے میرا رب خوش ہو جائے تو میں انہوں راضی کر کے مراں یہ بھی سوائے اللہ دے رسولوں دے ہاتھوں ہے تینوں اللہ دی رضا نصیب نہیں ہونی. ایک ہی رستہ ایک دروازہ یہ تو بغیر اللہ ورنوں کوئی راہ نہیں جاتا. فالطیب من الاعمال والاقوال والاخلاق الا لیس الا ہدی وما جاؤ بہی. سبحان اللہ. آندا سن لا اگر تو یہ ویکھنا چاہنا کہ پاک عمل کیڑے کم باتاں کیڑیاں اچھیاں کیریکٹر کیڑا اچھا لیس الا ہدی اے نہ اقوال نہ مال نہ اخلاق کتے بھی نہیں سوائے اللہ دے پیغمبراں دی ہدی دے جو انہاں دا طریقہ اور سنت ہے وہ تو بغیر کوئی نہیں. فلسفیاں کو چلا جا سائنسدان اے لوگاں نو ایک دوسرے نو وڈنا سکھا سکتے ہیں جے اگے تھوڑی تباہی کر دینا اسی زیادہ ایک تیز رفتار بم بنا دینے جڑے انسان نہیں بنا سکتے. انہاں کو خلق نو خیر نہیں مل سکتی. وما جاؤ بی فهم المیزان الراجع الذی علی اقوال و اعمال و اخلاق توزن الاقوال والاخلاق والاعمال. آندا اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ السلام تو رہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے میزان راجع ایک ترازو ہے. یہ ایسی تکڑی ہے جتے توڑنا ہی کہڑا عمل درست ہے کہڑا قول درست ہے کہڑا اخلاق درست ہے یہ صرف اس پلڑیاں پا دے جڑا اس میزان تے پورا اتریا وہی صحیح ہے غلط باقی سب جھوٹے جھوٹے. واب مطابقت یتمیز اہل الہدی من اہل الضلال. تے ہدایت والے تے گمراہ جڑے نا انہاں دی پہچان لی کوئی طریقہ نہیں ورنہ ہر ایک نے آکھنا میں ہی سچا میں ہی ٹھیک ہاں. ایک ہی جگہ جتھے پیش کر دے اے صراف ہی اے کھڑا کھوٹا پرکھن والے ہے. انہاں دس دینا بیا کھوٹا سکا ہی کیا سونا ہاں اس تو کھڑے کھوٹے دی تمیز واسطے کوئی اور چارہ نہیں سوائے فض ضرورت معظم من ضرورت البدن الى روح والعین الى نورها والروح الى حیات. سبحان اللہ. ایدوں بعد کی سیرت نبی بیان کرنی آندا بدن نو روح دی ہونی ضرورت نہیں. جسم جڑا جنہ روح دا محتاج نا جان وچ ہو تے دیندا نا آندا بدن نو جنی روح دی ضرورت ہے تو زیادہ ضرورت ہے اللہ دے رسول دی. روح نالوں زیادہ ضروری ہے بھی نبی نو لبنا او دے مگر لگ جا والعین الى نورها. اور اکھ روشنی دی اور پتلی دی ہونی محتاج نہیں جنی مخلوق رسولاں دی محتاج ہے. وروح الى حیاتها. اور روح جڑی ہے یہ زندگی دی ہونی محتاج نہیں جنی اللہ دے رسولاں دی سنت درکار ہے. ضرور فائی ضرورت وحاجت فورزت فضرورت رب وحاجت الرسل فوق بکثیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آندا جڑی مرضی ضرورت اور جڑی مرضی حاجت فرض کر کے آ مطلب تینوں چاہیے کری جا فرض کیا چاہیے آ کیا چاہیے جنی مرضیاں تو سمجھنا کہ انسان واسطے آکسیجن ضروری ہے زندہ رہنے لی خوراک ضروری ہے بدن ٹکن لی لباس جنیاں مرضی حاجتاں تو فرض کر لا اللہ دے بندے نوں جڑی حاجت رسول دی ہوئے دے نالوں بے شمار گنا زیادہ. یہ کچھ بھی نہ لبے تو بھکھا رہیں ننگا رہیں دنیا دے اندر تنگیاں گزارا کریں کچھ بھی نہیں چند روز دی گل ہے مگر رسول تو وڈی ضرورت کوئی نہیں.
وما ظنك بمن اذا غاب عنك هديه وما جاء بطرفتين فسد قلبك وصار كالحوت اذا فارق الماء ووزر في المقلاع. کمال کر دی امام نے فرماؤں یہ گل سن لا، کی خیال ہے تیرا اس ذات دے بارے وہ دی ضرورت تو بے نیاز ہو سکتا، ایک گھڑی تینوں اس تو بغیر گزارا ہو سکتا کہ جے تیرے تو دا طریقہ ذرا بھی چھپ جائے، ایک اکھ چمکڑی نا سنت تیرے سامنے ہٹ جائے، فسد قلبک تیرا دل اسے وے خراب ہو جانا. پڑھ لا جن مرضی علم تے لے لا ڈگریاں، تو بدماش بن سکتا، تینوں یہ جاچاں آ سکتی بینک دے لاکر اداں توڑنے آ. لوگاں ویکھ لیا نا بے بڑا جی بینک محفوظ ہے، لوکی اوتھے لے گئے اور اتنے لے جا کے آپ نار مل کے گارڈ دے توڑ تاڑ کے دروازے لٹ کے لے گئے بورے والا. انسان کو ٹھیک کر سکتی ہے پر میں جے نبی دی سنت نبی دا طریق ایک اکھ چمکنا ہی تیرے تو ادھر ہویا نا تیرا دل گندا ہو جاؤ گا. وسارا کلہوت اور اس مچھلی کی طرح ہو جاؤ گا اذا فارق الماء ووضع في المقلاة، جیڑی مچھلی پانی چو کڑ لی جائے ٹوکری چ پا لی جائے، جو حال وہ ہوں بے چینی کا ہے انسان دا ہو جاؤ گا جے رسول تو منہ موڑ جاؤ گا. اور اگے پھر بیچارے نے جو لکھیا کہ میں یہ کتاب ادوں لکھ رہا جدو میں سفر چاہ، میرے کو کتاب کوئی نہیں، میرے کو عالم کوئی نہیں جہاں مذاکرہ جیلوں بند کرتے سی. خدا پیا کرنا ہے بے امت ایڈی نالائق کیا احسان فراموش ہے. بعد شیخ الاسلام دی عالم جدوں کوئی عالم چجدا ہوندا او دی زندگی جو تے الزام لاؤندے انہوں برا کہندے انہوں گمراہ کہندے. امام بیچارہ لکھ رہا میں کتاب حافظے نہ لکھ رہا نہ ایسے میرے کو کوئی کتاب، مگر کتاب ہون بھی ایسی ہے اگر کوئی شخص چاہتا کہ میں آخرت واسطے کوئی ذخیرہ کراں تے اللہ دے رسول کے طریقے سے چل کے جنت لواں تے کوئی راہ نہیں سوائے کہ امام دی اس کتاب ہدی کدھر رومال میرا ڈگ گیا. اس تو مولانا اسلائی رحمۃ اللہ علیہ استاد سی امام حمید الدین فرائی زمانے قرآن دے سب تو بڑے عالم فرماؤں دے بے میں ساریاں کتاباں کرتیاں بند، قرآن ہر وے پڑھنا وہ تشریح کرنا کہڑے دے چلنا جی میرے لیے زاد المعاد کافی، میں ہن کوئی کتاب نہیں پڑھتا. یہ جدو امام نے لکھ دیتی زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کہ جڑا ساری مخلوق دا سردار آ تینوں میں وہ رستے دس دیا کو کہنا راہ چلے جاتے جے تو زاد المعاد چاہنا آخرت دا سرمایہ چاہنا نا بس جنت پیش ہو جان رب نو کہہ دیں میرے سامنے تا تیرے نبی دے پیراں دے نشان سی میں تے چلیا، میں ادھر ادھر نہیں ویکھیا. یہ وہ کتاب ہے اس پاروں اللہ دے رسول علیہ السلام ان نعمت الکبریٰ کہنا چاہیے. سب احسان دے مقابلے چھوٹے ہے، بہت بڑا احسان، لاکھ شکر ہے. علامہ اقبال فرماؤں دے کسے کے خاک کے درش نے اس خاک بر سرے آسماناں تے اڑے دنیا دا صدر بن جائے جڑا رسول اللہ دے دروازے دی خاک نہیں ہویا وہ سر تے خاک لعنت ہے اس نام مراد تے کی کھٹیا انہیں مردیاں ساری جہنم دا بارن ہے. اللہ دے رسول دے خادم جڑے بن گئے وہ فقیر رہ درویش رہ دنیا غلط مندی ہے صحیح مندی وہ ذمہ دار آپ ہے چنڈے بنا رہا روزے بنا یہاں دا اپنا مڑا نیکا نہیں کیا مگر بہرحال تسی وہندے جے بے رسول اللہ دا نام لین والے جڑے فقیر درویش سی دنیا انہوں دی عزت کر رہی انہوں دا احترام کر رہی ہے. اور بادشاہ دا کوئی پتہ نہیں جہانگیر ہونے دے مقبریاں دے کوے بٹھا کر دے نور جان دے کوئی چراغ نہیں چلتا. آخر فرق کہنا پیدا ہے کہ رسول اللہ دا نام لینا لوگوں دے دلاں محبت پیدا کر دے. اور میرے سامنے کہ تواڈے اس ملک دے اندر ایک حکمران ہویا حالانکہ کوئی اسلامی حکومتیں نہیں سی رہی مگر بہرحال کلمہ گو سلطان ناصر الدین محمود خاندان غلامہ جا درویش ٹوپیاں جڑیاں بنا کے انہاں تے کشیدہ کاری کر کے روٹی کما کے کھانا خزانے تنخواہ نہیں لے فقیر آدمی درویش نفل پڑھنے نمازاں پڑھنیاں. ایک دن ملکہ نے آکھیا سلطان اینا خزانہ تیرے کھول تو مینوں کوئی نوکرانی ہی رکھ دیندا بھانڈے میں آپ مانجدی ہیں برتن آپ صاف کرنی کھانے پکانے بھائی جڑے اللہ دے ہو جاندے پھر اللہ دے رسول بھی من لیندے بے عارضی اقتدار یہ حساب نہیں خدا نو جا کے دینا. نوکرانیاں فوجاں کھڑیاں کر لیاں مال بنا لواں کل رب نو کی دسوں گا کہ رہا دا مال کٹھا کر کے وہ بھکھے مردے رہے مہنگائی ودی رہی جو تسی آندے رہے قوت خرید بڑھ گئی لوگ تدے نہیں اٹھتے بے لوگوں کو پیسہ بڑا ترچی نہیں لے جاندے حالانکہ کون غریب نہیں جانتا بھی لوگوں دا لک ٹوٹ چکا بڑی غریباں دے پلے کچھ نہیں مگر یہ ظالم ٹھٹھا کر جڑے اتنے چار موٹے تازے خاندان نا انہوں دی باقی دولت بڑھتی جاندی. مگر ادھر حال ویکھو کہ سلطان ٹوپیاں کاٹ کے انہوں تے بنا کے بیل بوٹے گزارا کر جدو انہیں آخیا بیوی نے کہ سلطان کہ نوکرانی رکھ دے کہنے لگا گل سن تو کی ہے اور تینوں پتا جڑی جنت دی عورتوں دی سردار سی سیدہ نساء رجنا فاطمہ تو زہرا وہ اپنے باپ کو گئی سی جڑا اس کائنات دا سردار سی
آخیا ابا جی چھالے پی گئے، مشک ٹو ٹو کے نشان بن گئے، تے ہن بڑے لونیاں غلام آئے کہ دے دیو۔ حضور نے فرمایا فاطمہ صحابہ صفا غریب مسجد بیٹھے پردیسی، انہوں نے چھڈ کے تمہیں میں لونیاں دتا پھراں، تے پتر تیرے چنگی گل دس دینا جو تھکی ماری تسی سویا والی تے توں بسترے تے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ دونوں نے علی اور فاطمہ نے آخیا رضی اللہ عنہ رضینا رضینا رضینا، اللہ دے رسول اسی خوش ہے، اسی لونڈی کی کرنی ہاں۔ کہنے لگا تو میرے کو نوکرانی منگنی ہے اور فاطمہ نہ چنگی ہے، جائے ہوئی ذکر تو کریا کر۔ کہ ملازم سی دربار دا ہاں، یعنی میں تھوڑے سامنے عرض کیتا کہ حضور دے دربار پہ اسی نظر ماریے، اتنے بادشاہ پائی جتیاں بہن میں اپنی عزت سمجھ لے کہ حضور اپنی جتیاں جی بہ لین دین، بڑی گل ہے۔ محمد دا نام سلطان نے ایک دن آواز دیتی مگر محمد نہیں کیا، تاج الدین، انہیں دھیان ہی نہیں کیتا تاج الدین کون، پھر بلایا، تیسری بڑی اشارہ کیتا، آ گیا، گل جو کہنی سی کہتی، مگر وہ ملازم گھر چلا گیا، 3 دن دربار نہیں آیا۔ بیوی نے آخیا تو جانا نہیں، انہیں آخیا دکھ ہویا، سلطان نے مینوں میرے اصل نام یاد نہیں کیتا، تاج الدین کیا، میرے باپیا نے میرا نام محمد رکھیا سی، مینوں بڑی خوشی ہوندی سی، میں حضور دا نام تے میرا نام سی، بلایا نہیں، اخیر مجبور ہو کے گیا۔ ایک دن سلطان نے آخیا تو آیا نہیں، گلا کیا کہ سلطان تو تاج الدین کیا، مینوں محمد نہیں کیا، تد نہیں میں آیا، مینوں دکھ ہوا کہ تو اس پیارے نام نہیں یاد کیتا۔ میں ہن کس طرح کم رہا، عالم ہوندیا سی وہ ادب نہیں کر سکتے، جڑا سلطان وقت نے آخیا تاج الدین، میں اس وقت بے وضو سی، میں حضور دا نام بے وضو نہیں لینا، میں جدوں تیرا نام لیندا سی نا، حالانکہ تو وہ نہیں صرف نام ہی نہ تیرا، مگر محمد جدوں میں کہندا سی میں باوضو ہوندا، اس دن وضو کوئی نہیں سی، تب میں نے تاج الدین کیا، ورنہ حضور دے نام تو پیارا سانوں کہڑا نا۔ 1000 بار اگر بسوئم دہن دے مشکو گلاب، حضور نام ہے تو گفتن کمال بے عدی، اللہ دا بندہ اللہ اسی 1000 وری جی کستوری نہ منہ تو لئیے، پھر بھی کہنا محمد بے عدی شمار ہونا، یہ ادب شمار ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے پڑھ دیتا، کتاب پڑھ دیتی کہ تسی انسان میں اور میرے فرشتے رسول دا پروٹوکول کرنے۔ آج پروٹوکول سمجھ لیندے نا لوگوں انگریزی دا چسکا، ترجمہ صلاۃ دا ہی، اے درود شریف جہاں، یہ درود شریف اسی فارسی ترجمہ کیا، صلاۃ علی عربی زبان بالکل پروٹوکول ہے، اکرام اور تعظیم، کسی دا احترام کرنا، او دا ادب کرنا، انہوں صحیح پروٹوکول دینا، انہوں عربی زبان صلاۃ علی کیا جائے، جدو اگے علی آوے مان آئے۔ اس تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم ہوا کہ جڑے لوگ زکوٰۃ لے کے انہوں کو زکوٰۃ وصول کر وہ صلی علیہم، انہوں تے صلاۃ کریا کر، انہوں نے شاباش دیا کر، تعریف کیا کر، ادھا ہی سانو حکم ہے۔ اتنے اللہ نے اسے آج کی کیا کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور پر صلاۃ کرے، وہ ادب کرتے ہیں۔ اسے تو پورا قرآن دیکھ لو، بہت اللہ دے نبی اور رسول ہوئے، سارے سونے تو سونے، سب دا نام لیا اللہ نے، یا نوح کیا، یا لوط کیا، یا ابراہیم کیا، یا محمد نہیں کیا، ایڈا نہیں آواز دیتی آپ نو یا ایوہ الرسول، یا ایوہ النبی، یا ادب نہ بنا۔ اور سانو بھی قرآن پاک کہتا ہوں چاہے نہ لائک بیل میں پڑھو، چاہے حاضر ناظر والی گل نہیں، یہ مسئلہ ہو کہ آپ دا ذاتی نہ لے کے بلانا منع کرتا گیا، سورہ نور ستر گیا سی کہ اللہ دے رسول نو اس طرح نہ بلاؤ جویں تسی آپس بلا لیں گے۔ ادوں بعد یا محمد یا احمد حضور دے سامنے بھی روکتا گیا۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تجلی الیقین، فرماؤں یار کتاب پڑھنے اگر حدیث چاہے نا کہ فرشتے کیا سی یا کسی بدو نے عالم نو حق نہیں جنا طالب علم کہ یا محمد پڑھنے بدل کے پڑھن، وہ ان پڑھ سی جاہل سی جنہیں کہتا سی کس طرح کہہ دیے یا محمد، اسی یا رسول اللہ کہاں گے، یا نبی اللہ کہاں گے، ادب اللہ نے کر کے کہ میں اپنے پیغمبر دا ادب اور احترام کرنا، میرے فرشتے کر دے، اس تو اہل ایمان تسی بھی ادب کرو، احترام کرو۔ اے جڑا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے بھی احترام، ساڈے پلے ہور ہے کچھ نہیں، کیڑا بدلا اتاری احسان، گم گیا نو راہ وکھائے تے روک کٹے بیماراں۔ جڑے لوگ غلط رستیاں دے چل رہے سی انہاں سارے پھڑ کے حضور نے سیدھے راہ تے پاتا۔ یہ بدلا چکاؤ لیے اللہ پاک فرمایا تسی کہدے نہ بدلا چکاؤ، تہاڈیاں عمراں گزر جان، جاناں قربان کر دیو، کچھ نہیں دے سکتے۔ تہاڈا یہ ہن بندا بے تسی مڑ کے میری محنت کرو، اللہم صلی علی محمد،
اے اللہ تیرے خزانے بھرے ہے، تو ہی میہ ورا دے رحمت اللہ، اور اسی نہ کر، ساڑیاں چوڑیاں خالی ہے، اسی کی بدلا دی، حضور پاک نے کوئی بدلا نہیں دے سکتا۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، بات کچھ لمبی ہو گئی، انشاءاللہ ہن سیرت دا سلسلہ چلو گا۔ اگلے جمعے تسی صرف 3 بندیاں دا ذکر جڑا دے بارے میں مختصر عرض کروں گا، اپنے ذہن تیار کرنے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اپنی ماں تو علاوہ 2 عورتوں کا دودھ پیتا۔ حضور پاک دے میں کوئی لکھ دیں، ڈاکٹر طاہر القاضی 12-13 لکھتا رہتا، جہالت نہیں ہونی چاہیے، جہالت بہت بری شے ہے۔ اللہ دے رسول دے بارے سانو پوری واقفیت ہونی چاہیے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام کی سی، آپ دے رشتہ دار کی سی، اور جو کسی۔ تو 2 آمنہ تے رسول اللہ دی والدہ سی، 2 عورتوں کا دودھ آپ نے پیتا۔ ایک ابو لہب دی لونڈی سی، آپ دے چاچے دی، سویبہ دا نام، اے صوبیہ نا چل پیا، کسی نے ویخ لیا بھی بے پہلا چھپی اس بیچارے نے صوبیہ کوئی نا نہیں میرے پرا، بالکل دین سے کوئی شے نہیں، صوبیہ سویبہ نا، یہ پہلا تے بے ہے، پیچھے تے سیت ہے، پیش سویبہ، یہ دودھ رسول کریم علیہ السلام نے پیتا۔ اے بندے تینے ویخ لے ہونا کہ تینے ٹر گئے پہ اس دودھ پیتے دا اثر یہ سی بے رسول کریم علیہ السلام دا اپنا حقیقی بھائی تے کوئی نہیں، حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ دے آپ ہی سی، پردے وحید ہی، مگر 3 جنہاں نے دودھ پیتا، پاویں کچھ رڑے رہے تے پاویں شروع مسلمان ہو گئے، مگر اخیر بڑے درجے پا کے بڑے۔ اس تو جب میں عرض کیتا نا بے رسول اللہ دی گل کسے بہانے نہ اسی کوئی گل شروع کریے، گل تے حضور دی ہے، اور پھر کر کے گل جڑی نبی پاک سے آنی ہے۔ اس تے مولانا ابوالکلام آزاد فرماؤندے سی قرآن مجید دی الحمد دا جڑا الف ہے نا، اتوں لے کے والناس دے سین تک، یہ تسی جو آدم دی گل پڑھو تو وہ بھی ایک کتے پردہ گل رسول اللہ دی ہے، وچے ہی ہے۔ بے شیطان نے اتنے حسد کیتا سی بھی قریش یوسف علیہ السلام دا بیان ہونا تے ہوئی کہ وہ بھراواں بھی ویر کیتا، وطنوں کڈیا سے اخیر پیری پینا پیا، یہ ہوئی مکے والا نہ ہونا، یعنی خوش طرح باشد کے سر دل براں گفتہ آیت در حدیث دیگرہ، اے بھی ایک سمجھو پیارے دی گل کرنا طریقہ ہوندا، بے سدھی کرنی بے پردے نہ کری جو گل ہور دی کرو وچ ہوئی۔ 3 بندے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رضائی پائی، جان دے گی تسی مگر کچھ دا نہیں پتا، چلو بیان ہو جائے۔ سویبہ دا دودھ رسول کریم علیہ السلام پیتا، حضرت حمزہ آپ دے چاچے تھوڑے جے وڈے سے انہاں بھی پیتا سی، اور رسول کریم علیہ السلام دی پھپھی دے بیٹے سی، نہ انہوں دا عبداللہ سی مگر اسی انہوں نے ابو سلمہ نے، کیونکہ انہوں دا بچہ سی سلمہ، جس پر ابو سلمہ کہتا ہے۔ عبداللہ بن عبد الاسد اے بنو مخزوم تو سی، جس قبیلے جو حضرت خالد بن ولید ابو جہل بڑا چودھریوں کا خاندان سی مکے، انہاں تو سی اے حضرت ابو سلمہ، رسول اللہ دی پھپھی انہاں دی ویاہی سی، اور اے ابو سلمہ دی بیوی بعد تے ام المومنین ام سلمہ رسول اللہ دے نکاح تے یہ شہید ہو گئے، وہ حالات مختصر تہاڈے سامنے آؤں گے۔ تو اے 3 تے حضرت سویبہ دا دودھ پین پاروں رسول کریم علیہ السلام، حضرت حمزہ اور حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد المخزومی۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے حلیمہ سعدیہ دا دودھ پیتا، او دا دودھ بھی حضرت حمزہ بھی پیتا، یہ بھی اتنے پالن واسطے گئے سی طائف، پردے ہور عورت کو سی، مگر 1-2 دن وچ حلیمہ دا دودھ بھی انہاں نوں نصیب ہو گیا۔ اس تو دوڑے رسول اللہ دے رضائی پائی ہے، بے سویبہ دے بھی بیٹے ہے حضور پاک تے حضرت حمزہ تے نال ہی او دے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھی حضرت حمزہ بھی، اور تیسرا جڑا حضرت حلیمہ دا دودھ پین پاروں حضور دا رضائی پائی ہے، وہ نبی علیہ السلام دے تائے دا پتر ہے۔ حضور علیہ السلام دے جڑے چاچے تائے سی انہاں چوں ساراں چوں وڈا حارث، حضرت عبدالمطلب دا سب تو وڈا بیٹا حارث سی، اس حارث دا بیٹا ہے ابو سفیان سی، وہ ابو سفیان نہیں جڑا امیر معاویہ دے والد سی۔ اور اتنے میں اس بات کی طرف توجہ داں کہ بعض وقت شاہ سوار ہی جڑے نا وہ پھسل جاتے، بڑے عالم سی، جماعت اہل حدیث اور ناظم اعلیٰ بھی رہے، مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، فتاوی سلفیہ چھپیا، وہ رنج چ آ گئے کہ سارے استاد جڑے ابراہیم سیال کوٹھی رحمۃ اللہ علیہ بیت نہ محبت کیوں کر لگ پے، بیماری پرانی جی میں میرے نہ کسی نے اور کوئی نہیں، ایک مسئلہ بھی نہیں جڑا میرا جھوٹا کر سکوں، صرف ویر ہے میں رسول اللہ دی آل دا نا کیوں نہیں، ایس پاروں بے ایمان میرے دشمن ہوئے، ورنہ ایک مسئلہ دین دا لیاؤن جڑا میں قرآن و سنت دے کچھ نہیں۔ تو مولانا اسماعیل سلفی بھی ناراض ہو گئے، بے ساڈے استاد حافظ ابراہیم سیال حالانکہ بہت بڑے عالم سی، مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ ساتھی سی، ساری عمر انہوں نے مناظرے کیتے سی، مگر انہیں آخر تے حیال میت لکھی اہل بیت دی شان تے جڑی انہوں نے چھپا لی، وہ حدیثاں کٹھیاں کیتیاں کہ رسول اللہ دے جتھے ہوڑ انعام ہے اتھے بھی ہے، رسول اللہ دی اولاد ادنا دی نہیں ہوئی جی میں نوح دا پتر سی،
یہ اولاد ہے جنہیں ابراہیم اور اسماعیل دے اسحاق کی طرح رسول اللہ تو بعد دین چکیا، حضرت حسن حسین فاطمہ پوری کتاب ہے، ہوں دیں نہیں، میرے نال وعدہ کر کے ساجد میر صاحب نہیں بھیجی، انہوں کی لائبریری ہے گی احیاء المیت فی فضائل اہل البیت۔ تو یہ مولانا اسلام سلفی لکھیا کہ رسول کریم آخیا میرے اہل بیت جڑے تے قرآن ہے قیامت تک کٹھے رہنے، حوض کوثر تک ایک دوسرے تو جدا نہیں ہونے۔ ادھروں حضور نے حدیث پاک فرمایا کہ ابو سفیان میرے اہل بیت تو سب تو مینوں پیارا ہے، تے ابو سفیان بیٹا یزید ہے، اس تو انہوں نہیں اس اہل بیت دا فائدہ ہونا کہ قیامت تک قرآن تو جدا نہیں ہونا۔ توبہ توبہ توبہ، کدھر دا ابو سفیان کدھر چک کے ماریا، او خدا دے بندیو حیا کرو، رب تو ڈر دو۔ ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب لکھیا آیا ہوتے کہ رسول اللہ دے چاچے دا پتر ہے، حارث دا بیٹا، اے ہو رہا حضور دا رضائی بھائی ہے، حلیمہ دا دودھ پیتا، ٹھیک ہے بہت چرے دشمن رہا، حضور دے خلاف شاعر سی نظمہ کئیاں، انشاءاللہ دا بیان اگلی باری ہونا۔ حضرت حسان نے وہ جواب بھی دیتے، نعتاں پڑھیاں۔ اینو ابو سفیان ابن حرب بن سخر بن امیہ ادھر وار دیتا کہ ابو سفیان جڑے امیر معاویہ دے وارد ہو، ابو سفیان حرب انہاں دا سخر نا ہے، باپ حرب ہے، اور اتنے جڑا امیہ یہ ادھر سی، مگر یہ جڑے سی حضرت رسول کریم دے تائے دے لڑکے تھے رات۔ میں غلطی کی طرف نشان دینا کہ جب تک علم نہ ہوئے بندہ گلا پرکھ سکتا۔ تو آ تین بندے حمزہ، ابو سلمہ اور ابو سفیان ابن حارث، اے رسول اللہ دے تین بھائی ہے، تے تیناں نو اخیر تے کلمہ نصیب ہویا تے بڑی عزت دی موت مرے۔ حضور دے نال دودھ پین دی برکت نہ یہ درجے پا کے ملے جنہاں دا انشاءاللہ بیان اگے ہوگا۔ اے بس گل اینی ہے، پتہ نہیں تانوں کو فائدہ ہوندا یا نہیں ہوندا۔ میرا حال ہے کہ تازہ خواہی داشتن گر داغ ہائے سینہ را، گاہے گاہے بات خواہی قصہ تاریخ۔ جے تو چاہنا نا تے دل دی شمع بجھ نہ جائے، اے محبت دی چنگاری جڑی کتے مٹھی نہ پی جائے، تے کدی کدی یہ پڑھدا رہیا کر تاکہ حضور پاک دا چرچا، حضور دے شہر دیاں گلاں، حضور دے ساتھیاں دیاں انہاں نال ذرا تیل پیندا رہندا تے صحیح گل یہی ہے۔ دین اگر نہ ہے تو صرف رسول اللہ دی محبت دا نام ہے، رمز قرآن روح دین، روح دین ایمان جان دین ہست حب رحمت اللہ علیہ۔ قرآن اور کی ہے، ایمان کی ہے، دین کی ہے، رمز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت اللہ العالمین۔ ہن کوئی آندا میں اللہ دے رسول نوں نہیں مندا، یہ بے ادب، میں تے اللہ ہی اودے نال نبڑے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ اللہ حاضر نے اور رسالہ تہاڈا مل گیا بھی محدث لئی ہے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ پہلا اعلان تو بتایا نہ کرو، پیسے جڑے نا اللہ دے راستے خرچ کرنا ہی سب کچھ۔ تو مولانا خالق بخش میرے بھائی ہے، دوست ہے، مرلا فیروز مسجد بنا رہا ہے، اتنے لڑکیاں کا بھی مدرسہ ماشاء اللہ بخاری شریف تک بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ تو جامعہ ہاضہ کی دوسری منزل کا کام شروع ہے، چھت ڈال دی گئی ہے، اب چھت کے اوپر ٹائل کا فرش لگانا ہے۔ اس کے علاوہ پلستر کا کام بھی باقی ہے، بجلی کی وائرنگ بھی ہونی ہے۔ فرش کے لیے ٹائل اور پلستر کے لیے سیمنٹ موجود ہے، یہ چیزاں ہیگیاں انہوں کو، صرف مزدوری کی ضرورت ہے۔ مہربانی فرما کر مزدوری کے لیے 15,000 روپے کا انتظام کر دیں۔ ربیع الاول کا زمانہ، رسول کریم علیہ السلام کی محبت کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ مسجد اور مدرسہ تے 15,000 روپیہ تے ایک بندہ ہی جڑا اللہ کا نام لے تو کوئی گل نہیں۔ تواڈے سامنے ہے کہ شہاب قدرت اللہ شہاب لکھدا کہ میں جسے ڈی سی سی اتنے چنگ تے میرے کو ایک ماسٹر آیا، رحمت علی وہ نام سی، پرائمری ٹیچر سی، ریٹائر ہو گیا۔ اس آ کے مینوں ملیا اجازت لے کے، کیا شہاب میں حضور دا بھیجیاں؟ آپ نے کیا تو شہاب نو جا کے کہہ، 2 بچیاں سے اور کچھ نہیں تے حلال میں کمایا، پلے میرے کچھ نہیں، شادی کرنی ہے۔ تو اسے شہاب لکھدا پہلا میرے دل شیطان نے پایا اتنا ہی لوگ جھوٹ بولتے رہندے، پھر میں سوچیا کھڈا فکرا، کہندا میں پھر اپنے دل نو لعنت کیتی بھئی یار یہ جھوٹ بولدا ہوئے سچ بولدا ہوئے، انہیں نہ کس ذات دا لیا؟ جس ذات پاک دا نام لیا مسلمان ہوندا تینوں
لازم ہے کہ تو اس نا دی لاج رکھیں. جھوٹ بولتا پختو مگر جھوٹا نہیں سی. علاقے چوں ہی پتا کیتا انہوں نے آخیا تہجد گزار نے 2 مربے زمین پھر انہوں دیتی وہ نے حج کیتا سب کچھ. تے اخیر دی گل ہے بھی پھر جس صدر ایوب نہ چلا گیا آندا ایک دن خط گیا تو میں جسے کھولیا تے 2 مربیاں دی جڑی سی نا رجسٹری وہ وچ سی. انہیں لکھا میں حج بھی کر لیا تو بچیاں بھی ویاہتیاں مینوں یہ مربیاں دی ضرورت نہیں میں حکومت نو واپس کر دیں. آندا ایوب آیا تو کھڑا ہو گیا. جب میں دسیا خود ایوب دی اکھاں جاتو آ گیا. انہیں آخیا شہاب یار دنیا یہو جہے لوگوں کے سر سے کھڑی ہے اسی گناہ گار جڑے ساڈا کی اسی لدے ہیں گناہ نہ کیویں 2 مربے زمین سی. تو اے فکرہ کہ رسول اللہ دا نا ایک آدمی دا دین دا کام ہے تو 15,000 اج پورا کر دو میرے پائی دے برابر ہے. تے جامع میں ہی اتنے بخاری شریف دا آغاز بھی کیتا سی آخری حدیث درس دیتا جا کے بھی ویکھو تے مسجد اور مدرسہ بہت آرا محلہ فیروز شاہ تو 15,000 روپیہ ہے پورا ہونا چاہیے. اللہ اجر دے قبول فرمائے. ربی الاول دی برکت نال اللہ تعالیٰ تواڈے کھاتے چ لکھے. والدہ نہیں فوت ہو گئیں دعائیں مغفرت کروا دیں انشاءاللہ. بعد دعا کرنی. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 9 بجے 9:04 صبح 8:30 بجے شروع ہوگا. احباب سے شرکت کی اپیل ہے. اپریل کا ماہ نامہ عفت قاری فقیر اللہ صاحب سے حاصل کریں. اے بچیاں واسطے لے جایا کرو کیونکہ جو قیامت برپا نا بدماشی پھیلائی جا رہی ہر وقت کچھ نہ کچھ توڑ ہوندا جائے. بالکل بچیاں ہی لکھ دیاں پیارا رسالہ عفت انہوں نے جا کے دیو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تے خرابی کا بندوبست ہوئے. مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کے علاوہ اور کون کون سی دھات جائز نہیں. یہ لکھا لوہا نہیں پہننا چاہیے ایک سونا باقی چاندی کی انگوٹھی وغیرہ یہ جی کوئی چیز بنا لو تو کوئی ڈر نہیں. سونا اور لوہا جڑا ہے تو پرہیز کرنا چاہیے. بیماروں کے لیے خصوصی دعا اے سمجھو تحفہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے لائے اپنے مدنی صاحب خطبات مدراس علامہ سید سلیمان ندوی اے مدراس چ لیکچر دیتے سی سید سلیمان رحمۃ اللہ نے سیرت النبی تے. اسی ہزاراں کتاباں پڑھیے پڑھنا دی پڑھنا تو وہ چو نہیں لبنا جڑا سید صاحب نے عنوان بنا کے نہ انہوں عنواناں دے تحت حضور دی سیرت دا خلاصہ کر دیتا تاکہ انہوں پڑھن تو بعد کام آدمی اپنے نبی دی صحیح شناخت اور پہچان ہو جائے. تے سید سلیمان جیسے بندے بھی نیتری پیدا ہوندے. خطبات مدراس بالکل سمجھو ربیع الاول دا تحفہ اور انہوں لے کے جاؤ تحقیق نال اور محنت نہ لکھا گیا. اللہ قبول فرمائے. اے مولوی فقیر اللہ صاحب دے کول خلافت اہل امامت العظمیٰ جو کچھ پیچھے بیان ہویا اینے تسی خطبے پیچھے سنیں. اے مصر دے عالم علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ جنہ تفسیر المنار لکھی انہاں دی کتاب ہے. وہ دا اردو ترجمہ ہویا کہ خلافت اور اسلامی حکومت ہے کی بندی کداں چلدی کداں برکت دی کی ہوندی ہے. اے جو کچھ تسی 12-13 خطبے پیچھے سنیا نا سارے دائرے سمجھو نچوڑ تمہیں لب جاؤ گا. اس کتاب نو ہی گم نہ کرو. دونوں اج میں سمجھنا تے واسطے بہترین تحفہ جنہاں دے پلے وہ خریدن تے جنہاں کو نہیں وہ بھی نیکی کرا کوئی ایک دی بجائے 2-2 4 خرید لیا کرو. کئی ہے جڑے بیچارے تڑپ دے پڑھیے مگر ان دے پیسے پلے پیسہ کوئی نہیں. ایسے بہت بندے ہیں شوق ہے مطالعہ دا مگر کوئی نہیں بیچارے دی روٹی نہیں چل. تو اگر زیادہ تعداد خرید کے تقسیم کرتے کرو یہ صدقہ جاریہ اور اللہ دے پاک رسول دی روح نو خوش کرنے دا بہترین طریقہ. حضور دے دین نو پھیلاؤ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ وصحبہ بارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.